حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہوئے اور نماز کا اندازہ لگاتے تھے۔ کوئی شخص اس نماز کا اعلان نہ کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کی۔ چنانچہ کسی نے کہا عیسائیوں جیسا کوس گھنٹا بنا لو، کسی نے کہا یہودیوں جیسا نرسنگا دوتانو بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نماز کے وقت کوئی آدمی گلیوں میں کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو بار تھے اور اقامت تکبیر کے ایک بار، مگر یہ تو قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ کہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے، پھر جب رکوع کی تکبیر کہتے تو اسی طرح کرتے، پھر جب سمیع اللہ لمن حمد کہتے تو پھر ایسا ہی کرتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے، اور جب سجدے کو جاتے یا سجدے سے سر اٹھاتے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جانور قحط سالی کی بنا پر ہلاک ہو گئے اور راستے متقع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، زیادہ بارش کی وجہ سے گھر گر گئے، راستے متقع ہو گئے اور جانور مرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ٹہلیوں پر، وادیوں کی نشیب نالوں اور جنگلات میں بارش برسا، تو بادل مدینہ منورہ سے اس طرح چھٹ گئے جس طرح درمیان سے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت مطلب کی، جبکہ اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اجازت دی۔ انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ میں خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر اس عائشہ سے محبت رکھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جا کر آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی بات اور آپ کا جواب سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے خیال میں تم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف طلبگار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے کبھی بھی اس بات کی بابت کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت زینب بن حجاش آپ کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور میرے برابر مرتبہ رکھتی تھی، اور میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دینی لحاظ سے نیک، اللہ سے ڈرنے والی، سچ بولنے والی، سہل رحم کرنے والی، زیادہ صدقہ کرنے والی اور اپنے آپ کو صدقے اور نیکی کے کام میں کھپا دینے والی
ہو۔ البتہ ان کی طبیعت میں کچھ تھی تیزی، اور وہ بھی جلد ختم ہو جاتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرت نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی اور بہت دیر تک کہتی رہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ آپ آنکھ کے اشارے سے ہی مجھے جواب دینے کی اجازت دیں، لیکن زینب باز نہ آئی، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں بدلہ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ جب میں شروع ہوئی تو میں نے انہیں 1 منٹ بھی نہ بولنے دیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دبا لیا اور چپ کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔